اپنی زوجہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا تو ہم اپنی بیویوں کو غسل کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس بات کا جواب معلوم کرنے سے پہلے سننے سے پہلے آپ کو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ جس وقت بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب نکاح ختم ہو جاتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو بغیر کسی حائل کپڑے وغیرہ کے جسم کو مس نہیں کر سکتا۔ باقی قبر میں اتار سکتا ہے کیونکہ کفن موجود ہوتا ہے جسم پر، چہرہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ نظر کے ساتھ دیکھنا ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کے اندر یہی حکم ہے، احکام، کہ بیوی کے انتقال کے وقت اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی آپس میں میاں بیوی نہیں رہتے، اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل بھی نہیں دے سکتا، یعنی جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر کپڑے کے حائل کے ہونے کے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ باقی جو حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زوجہ کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس کے بارے میں اس حدیث کے اس روایت کے علماء نے چند ایک جوابات ارشاد فرمائے ہیں، تو میں بھی چند ایک ان میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند ایسی نہیں، ضعیف ہے، جس سے احکام ثابت ہوں، اس طرح کی سند نہیں ہے۔ لہذا جب حدیثی ضعیف ہے جس سے اس طرح کے احکام ثابت نہیں ہو سکتے تو اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، لہذا ہر ایک مسلمان مرد کے لیے اپنی بیوی کو غسل دینے کی اجازت ہو جائے، اس حدیث پاک سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیاں تھی، انہوں نے غسل دیا تھا۔ اور تیسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے غسل دیا، تو یہ غسل دیا سے معنی حکم دیا، جیسے کہ بادشاہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے فلاں سے جنگ کی، بادشاہ نے یہ کام کیا، بادشاہ نے فلاں کو قتل کیا، حالانکہ وہ خود قتل نہیں کرتا، اپنے کارگزاروں اپنے محتاطوں کو حکم دے کر کام کرواتا ہے، تو مجازاً حکم اس کی طرف کر دیا جاتا ہے کہ اس نے خود کیا ہے، تو خود مراد یہ ہے کہ اس نے کروایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دلوانے کے لیے حکم کیا، اور آپ کے حکم پر حضرت خاتون جنت کو غسل دیا گیا۔ اور چوتھا مطلب جو ہے اس کا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غسل کے اسباب، پانی، کپڑا، کفن کے کپڑے وغیرہ سارا کچھ آپ نے مہیا کیے تھے، اس وجہ سے راوی نے یہ سمجھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل دیا ہے۔ پانچواں سبب جو وجہ ہے وہ یہ بتائی ہے، یہ خصوصیت ہے آپ کی، اگر ہم سند کو صحیح مان لیں، اس کا حدیث پاک کو صحیح مان لیں کہ آپ ہی نے غسل دیا ہے، کہ یہ آپ کی خصوصیت ہوگی، اور آپ کہ یہ جو خصوصیت ہے اس پر کسی اور کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو غسل دینے والی روایت ہے اس کی بہت ساری توجیہات ہیں، اس لیے کسی اور کے لیے اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جیسے بیوی کا انتقال ہوتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، شوہر اس کے جسم کو بغیر کپڑے کے حائل ہونے کے مس نہیں کر سکتا، چہرہ دیکھ سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے، اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔